بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والثواب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسلام على أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأحبابه، وبعد فإن أصول الفقه إلى آخره. یہ اصول شاشی کا آغاز ہے۔ اس میں سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ کی اتباع میں بسم اللہ سے کتاب کا آغاز کیا ہے، اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے مومنین کے درجے کو بلند کر دیا اپنے کریم خطاب کے ذریعے۔ قرآن پاک میں ہے نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند رہو گے۔ تو اعلیٰ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بلند کر دیا عالمین کے درجے کو اپنی کتاب کے معانی میں، اور خاص کر دیا مستنبطین کو، یعنی قرآن کے مسائل نکالنے والوں کو، قرآن سے مسائل اخذ کرنے والوں کو اصابت کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ، اور صلاۃ و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابہ پر، اور سلامتی ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اور اس کے احباب پر۔ بہرحال اصول فقہ چار چیزیں ہیں: کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کی سنت، واجماع الامت والقیاس، امت اور قیاس کا امت کا اجماع اور قیاس، یہ چار چیزیں ہیں جن کا تعلق اصول فقہ کے ساتھ ہے۔ فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الاقسام، چنانچہ ضروری ہے بحث کرنا ان اقسام میں سے ہر ایک میں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بحث طریق تخریج الاحکام، احکام کو نکالنے کا طریقہ اس بحث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے البحث الاول فی کتاب اللہ، سب سے پہلی جو بحث ہے وہ کتاب اللہ کے بارے میں ہے۔ فصل فی الخاص والعام، پھر کتاب اللہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان میں سب سے پہلے خاص اور عام کو ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کا استعمال بھی زیادہ ہے۔ تو خاص کہتے ہیں لفظ وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد۔ یہاں اتنی آپ طالبہ سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جو طلبہ ہیں ابھی سے اس بات کا اہتمام کر لیں کہ آپ نے یہ تعریفات زبانی یاد کرنی ہے، کیونکہ اگلے سال آپ حضرات کا ایک جو پیپر ہے وہ عربی میں ہوگا، نور الانوار کا ایک پیپر، اس پیپر کا ایک سوال آپ نے عربی میں لکھنا ہے اور عربی میں اس کا جواب لکھنا ہے۔ تو اگر ابھی ثالثہ سے ہی آپ اس کی محنت شروع کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ وہاں تک پہنچتے پہنچتے کچھ نہ کچھ استعداد آپ کی بن چکی ہوگی۔ تو اس کے لیے اصول شاشی کا آغاز ہے، تو ظاہر ہے نور الانوار میں بھی خاص کی یہی تعریف لکھی ہے، تو یہاں یاد کر لی تو وہاں بھی کام آ جائے گی۔ تو خاص ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معلوم معنی کے لیے، اولی مسمع یا کسی متعین چیز کے لیے، متعین فرد کے لیے یا کوئی بھی چیز ہو، علی الانفراد، انفرادی طور پر، جیسے ہمارا قول ہے فرد کی تخصیص میں زید، اب زید جو ہے یہ مسمع ہے، یعنی اس کا نام یہ رکھا گیا ہے زید، تو جیسے ہی آپ زید کہتے ہیں تو یہ لفظ وضع، یہ لفظ وضع کیا گیا ہے اس شخصیت کے لیے جس کا نام یہ رکھا گیا ہے، اور نوع کی تخصیص میں جیسے رجل، اور جنس کی تخصیص میں جیسے انسان۔ یہاں شروع میں آپ نے دیکھا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصول فقہ کی جو بنیاد ہے وہ چار چیزیں ہیں۔
4 چیزوں میں بنیادی طور پر کتاب اللہ، جس کا اب آغاز ہو چکا اس فصل سے، دوسری چیز نبی کی سنت، تیسری چیز اجماع، اور چوتھی چیز قیاس۔ اس کی وجہ حسر آپ لوگ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ 4 چیزیں کیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یا کوئی بھی حکم ہے، ظاہر ہے ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہوگا، تو حکم کیسے ثابت ہوگا کسی بھی چیز کا؟ تو یا تو وحی کے ذریعے سے ہوگا یا پھر وحی کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ ہوگا۔ اگر وحی کے ساتھ ہو تو پھر وحی کی 2 صورتیں ہیں، وحی جلی کے ساتھ ہوگا یا وحی خفی کے ساتھ۔ جلی کا مطلب واضح اور خفی کا مطلب چھپی ہوئی۔ تو وحی جلی وہ قرآن ہے اور وحی خفی وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بات؟ جی استاد جی۔ جی، میں نے کہا حکم کیسے ثابت ہوگا؟ تو 2 چیزوں سے ہوگا، یا تو وحی سے یا کسی اور چیز سے۔ پھر وحی سے ہو تو جی وحی استاد کی 2 صورتیں ہیں، وحی خفی سے یا وحی جلی سے۔ جلی کا مطلب ظاہر واضح، جیسے قرآن ہے، اور یا چھپی ہوئی، چھپی ہونے کا مطلب یعنی اس پر وحی کا اطلاق تو نہیں ہوتا بظاہر، اس کو قرآن نہیں کہتے آپ، اس کو آپ اللہ کا کلام نہیں کہتے، اس کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے، اس کو آپ نماز میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہے وہ بھی وحی۔ تو اس اعتبار سے وحی خفی، اور وہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی نبی کریم صلی جی اللہ استاد جی۔ علیہ وسلم کی سنت۔ اچھا، دوسرا وحی سے ثابت ہوگا یا کسی اور چیز سے؟ کسی اور چیز سے ہو تو وہ بھی 2 ہیں، یا تو غور و فکر کے ذریعے سے ہوگا یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہوگا۔ اگر غور و فکر، اچھا اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، غور و فکر کے ذریعے سے ہو تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس میں تمام غور و فکر کرنے والے مجتہدین کا اجماع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر تمام اس میں متفق ہوں تو یہ اجماع ہے، اور اگر تمام متفق نہیں ہیں، بعض اس کو لے رہے ہیں بعض نہیں لے رہے، تو پھر وہ قیاس ہے، اور قیاس کے علاوہ جو چیز ہے وہ پھر حجت ہی نہیں ہے۔ ابھی ساتھی نے جو سوال کیا ہے کلیم اللہ صاحب نے کہ اس کو وحی مطلوع اور غیر مطلوع بھی کہہ سکتے ہیں، تو جی بالکل کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، لیکن وحی، استاد جی، جی جی استاد جی یہ سوال تو بھائی سلیم صاحب نے کیے، اور میں سوال استاد یہ بھی کر لوں یا آخر میں کر لوں؟ بس کر لیں، ابھی کر لیں۔ اچھا، سید سلیم صاحب نے کیا، بالکل۔ تو دونوں کہہ سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے نا کہ خفی کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو بھی میں نے ذکر کی ہیں کچھ، لیکن جو وحی مطلوع ہے تو وہ صرف ایک فرق کو ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، حالانکہ فرق اور بھی بہت سارے ہیں جن کی طرف میں نے ہلکا سا اشارہ کیا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ حسر تھی، اس کو ذہن نشین کریں گے